کسی بھی سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو اس سبجیکٹ کے فاؤنڈرز کے بارے میں علم ہو. جیسے اگر آپ سوشیالوجی پڑھ رہے ہوں تو آپ کو کارل مارکس، ایمل ڈرخائم، آگسٹ کامٹے اور اس طرح کے دوسرے فلاسفرز کے آئیڈیاز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پالیسی سائنسز چونکہ ایک نیا ڈسپلن ہے اور اس کی عمر اتنی زیادہ لمبی نہیں ہے اور اس کے کلاسیکل رائٹرز میں اس طرح نام نہیں لیے جا سکتے جنہوں نے پالیسی سائنسز کی فاؤنڈیشن میں اپنا کردار ادا کیا ہو. چونکہ پالیسی سائنسز کی ایمرجنس 1950s اور 1960s کے امریکہ میں ہوئی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پالیسی سائنسز کی فاؤنڈیشن میں بہت اہم رول پلے کیا ہے. تو اس سلسلے میں ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول کا نام بہت ہی اہم ہے. آپ پالیسی سائنسز کے ڈسپلن کے بانی سمجھے جاتے ہیں اور پالیسی سائنسز جس کو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس کی جدید شکل میں، اس کو شیپ کرنے میں ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول کا بہت اہم رول ہے. آئیے کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول ہیں جنہوں نے پالیسی سائنسز کی بنیاد ڈالی اور اس پہ ابتدائی کام کیا. آپ 1902 میں پیدا ہوئے اور 1978 میں آپ کی وفات ہوئی. And Harold Dwight Laswell is the leading American political scientist and communication study expert. He has been professor at Yale University, جہاں پہ آج بھی پالیسی سائنسز لاسویل کے فریم ورک میں پڑھائی جاتی ہے. He has been president of American Political Science Association, which is an honor for many political scientists working in America. He has been president of World Academy of Arts and Sciences. جبرائیل آلمند ایک بہت امپورٹنٹ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں 20th سینچری کے. انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے ماڈرنائزیشن پہ، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز پہ، کمپیریٹیو پالیٹکس پہ. پالیسی اسٹوڈنٹس کے لیے ان کا کام پڑھنا بہت ضروری ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول کین بی رینکڈ امنگ دی half dozen creative innovators in the social sciences in the 20th century. آپ ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول کی بایوگرافیز پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ جتنا امپورٹنٹ کام سوشل سائنسز میں ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول نے کیا ہے اتنا شاید ہی کسی اور سوشل سائنٹسٹ نے کیا ہو 1950s اور 1960s میں. اینڈ ہی از ڈیکلیئرڈ ایز ون آف دی موسٹ پروڈکٹیو اینڈ اوریجنل اسکالرز آف 20th century. اس کو تھوڑا سا میں بتا دوں کہ ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول وہ پہلے شخص ہیں 1950s میں سوشل سائنٹسٹ کے درمیان جنہوں نے بڑے زوردار آواز میں یہ کہا کہ سوشل سائنسز کو اپنی نالج اورینٹیشن یا تھیوریٹیکل اورینٹیشن کو ختم کر کے پالیسی اورینٹیشن اڈاپٹ کرنی چاہیے. سو دا پالیسی اورینٹیشن از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز پروڈیوسڈ بائی ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول. ان کا یہ کہنا تھا کہ سوشل سائنسز 1950s تک، فرینچ ریولوشن سے لے کے 1950s تک سوشل سائنسز نے جو زیادہ کام کیا ہے وہ نالج پروڈیوس کرنے پہ کیا ہے، تھیوریز پروڈیوس کرنے پہ کیا ہے اور کم کام کیا ہے پرابلم سالونگ پہ. تو اگر سوشل سائنسز پالیسی اورینٹیشن اڈاپٹ کر لیں تو وہ بہت پرابلمز سوسائٹی کے سالو کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں. جو نالج اورینٹیشن تھی سوشل سائنسز کی، اس کا زیادہ فوکس نالج پروڈیوس کرنے پہ رہا ہے، تھیوریز پروڈیوس کرنے پہ رہا ہے، سوسائٹی کے پرابلمز کے سلوشنز سجیسٹ کرنے پہ کم رہا ہے. تو ہیرلڈ ڈوائٹ لیزول نے بہت فوکس کیا پالیسی اورینٹیشن ڈیولپ کرنے کے لیے اور ان کا یہ خیال تھا کہ پالیسی اورینٹیشن ساری سوشل سائنسز میں ہونی چاہیے. ان کے اس آئیڈیا کا بہت اثر ہوا سوشل سائنسز پہ اور سوشیالوجی میں، اکنامکس میں، پولیٹیکل سائنس میں اور اسی طرح دوسری سائنسز میں بہت سارے اسکالرز نے اپنی توجہ کی پالیسی اورینٹیشن ڈیولپ کرنے کے لیے. کہ لیزول کے بارے میں ایک اور بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کے تمام موجودہ علوم سے استفادہ کیا. فار ایگزامپل انہوں نے سائیکالوجی سے بہت استفادہ کیا، خاص طور پر فرائیڈین سائیکالوجی سے، اور فرائیڈین سائیکالوجی کے کانسیپٹس امپلائی کیے پالیسی اسٹڈیز کے لیے. جیسے انہوں نے پولیٹیکل
پرسنالٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز کی سائیکالوجی کو اسٹڈی کیا یوزنگ دی کانسیپٹس فرام فرائیڈین سائیکالوجی. پھر انہوں نے سائیکائٹری کی انسائٹس اپلائی کیں پولیٹیکل پروسیس کو سمجھنے کے لیے, ڈیسیژن میکنگ کو سمجھنے کے لیے. سوشیالوجی کا بہت سارا نالج انہوں نے یوز کیا اور اسٹیٹسٹکس کا, اکنامکس کا, اسی طرح اور سائنسز سے بھی جہاں سے بھی وہ کانسیپٹس لے سکے پالیسی اورینٹیشن کو ڈیولپ کرنے کے لیے اور پرابلم سالونگ کے لیے انہوں نے لیے. کمیونیکیشن سائنس سے, جرنلزم سے انہوں نے بہت سارے کانسیپٹس لیے اور کمیونیکیشن سائنس میں انہوں نے خود بہت کنٹریبیوٹ کیا. سائیکالوجی سے انہوں نے پروپیگینڈا میں انسائٹس ڈیولپ کیں اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار میں ان کا بہت رول تھا امریکن پروپیگینڈا ڈیزائن کرنے میں. اور جو سیکنڈ ورلڈ وار امریکنز نے جیتی اس میں ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل جیسے لوگوں کا بہت اہم رول ہے, کیونکہ انہوں نے پروپیگینڈا اس طرح ڈیزائن کیا کہ لوگوں کی اوپینینز چینج ہوئیں, نہ صرف امریکہ میں بلکہ یورپ میں بھی. تو اسی طرح ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل پولیٹیکل سائیکالوجی کے بھی بانی سمجھے جاتے ہیں, جیسے وہ پالیسی سائنسز کے بانی ہیں. پولیٹیکل سائیکالوجی میں ان کا بہت اہم رول ہے, یہ فیلڈ انہوں نے اسٹیبلش کی. اور پولیٹیکل سائیکالوجی کا جو بنیادی کام تھا 1950s میں اور 1960s میں, ایون 1970s میں, جو ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل نے پولیٹیکل سائیکالوجی ڈیولپ کرنے میں کیا, وہ پولیٹیکل لیڈرز کے سائیکولوجیکل موٹیوز کو سمجھنا تھا. اور ان کا یہ خیال تھا کہ اگر پالیسی اسٹوڈنٹس پولیٹیکل لیڈرز کے سائیکولوجیکل موٹیوز, فیلنگز اور سائیکولوجیکل میک اپ کو سمجھ لیں تو وہ پالیسی چینج میں بہت اچھا رول پرفارم کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ کون سے فیکٹرز ہیں جو پولیٹیکل لیڈرز کو مختلف پالیسیز بنانے میں اور اپنانے میں اہم رول پرفارم کر سکتے ہیں, تو ہم ان فیکٹرز کے ساتھ انگیج کر کے پولیٹیکل لیڈرز کا پالیسی میکنگ بیہیویئر چینج کر سکتے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ وی کین کنٹریبیوٹ ان ٹو میکنگ دی سوسائٹی بیٹر. اور جو اور ایک اہم کام انہوں نے کیا وہ کنٹینٹ انالیسس کی ڈیولپمنٹ تھی. جب ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل کام کر رہے تھے اس میں پالیسی سائنسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اس وقت اسٹیٹسٹیکل میتھڈز اور میتھمیٹیکل ماڈلز بہت ڈومیننٹ تھے پالیسی میٹرز کو اسٹڈی کرنے کے لیے. تو ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل نے کنٹینٹ انالیسس کا میتھڈ ڈیولپ کیا, جس کی مدد سے پولیٹیکل لیڈرز کی اسپیچز کو, اخباروں میں چھپے ہوئے آرٹیکلز کو اور کتابوں کو انالائز کیا جا سکتا تھا اور ان سے انسائٹس نکالی جا سکتی تھیں. تو کنٹینٹ انالیسس کا میتھڈ جو کہ اب بہت مقبول ہے بہت ساری سوشل سائنسز میں, اور کوالٹیٹیو ریسرچز جس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں, اس کے ارلی ڈیولپمنٹ میں ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل کا کردار بہت اہم ہے. تو آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھنا چاہیے ہیرلڈ ڈوائٹ لیزویل کے میتھڈز کیا تھے, ان کو یوز کرتے ہوئے آپ بھی پالیسی سائنسز میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں.